السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کا مقصد ہے مسلمانوں کی بربادی اور علماء دین کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے۔ کچھ سوال ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ اردو ہے یا مدرسے ہیں؟ کیا مدرسوں میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم دینا حرام ہے؟ اردو کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جواب آتا ہے کچھ نہیں۔ اردو از اے لینگویج۔ اردو صرف مدرسوں میں ہی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ یعنی مدرسے ہی اردو کے ٹھیکیدار کیوں ہیں؟ ہر سال لاکھوں بچے حافظ عالم بن کے مدرسوں سے نکلتے ہیں، لیکن کیا کبھی مدرسوں نے ان کا فیڈ بیک جاننے کی کوشش کی؟ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ان میں سے 10% لوگ مسجد میں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جو پڑھے ہیں وہی پڑھا رہے ہیں، جو سیکھے ہیں وہی سکھا رہے ہیں، لیکن 90% لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شہروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ الیکٹریشین، ٹیکنیشین، پلمبر، ویلڈر، کارپینٹر، ڈرائیور، درجی جیسے کاموں میں ملوث ہیں، یعنی سب لیبر کیٹیگری میں انکلوڈ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ، یاد رہے علم کہا علم، دین نہیں۔ دین تو مدینے میں خود ہی تھا، ان سے بہتر دین کون سکھاتا؟ ایک بندہ اردو کی 100% نالج رکھتا ہو اور وہ بینک میں جا کر اپنا وڈرال فارم نہیں بھر سکتا، ریلوے اسٹیشن پہ جا کر ٹکٹ فارم نہیں بھر سکتا، یہاں تک کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک اپلیکیشن لکھ کے پولیس اسٹیشن میں نہیں دے سکتا، تب ہمیں لگتا ہے کہ مدرسوں سے سوال پوچھنا چاہیے۔ مدرسوں میں بورڈ کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ جبکہ جو لوگ مدرسے میں پڑھے ہیں انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ اسٹارٹنگ سے لے کر عربی پنجم تک پڑھنے والا بچہ آرام سے ہائی اسکول پاس کر سکتا ہے، 7 سالہ عالم انٹر پاس کر سکتا ہے۔ آپ 70% اردو پڑھاتے ہو، اسی کو 35% انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھاؤ اور کچھ کتابیں بورڈ کی شامل کرو۔ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ پراپر عالم نہیں بنے گا، اس کے بعد آپ ایکسٹرا کورس ڈیزائن کرو، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے بعد سند دیجیے آپ، لیکن کم سے کم دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہائی اسکول انٹر تو کرنے دیجیے۔ اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایم ایس سی، بی ایس سی، ایم کام، بی کام، ایم ٹیک، بی ٹیک، پی ایچ ڈی، ایل ایل بی، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا، عالم، کیا بننا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہاں دونوں فیلئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو دین کی تعلیم نہیں ملی، مولانا صاحب کو دنیا کی تعلیم نہیں ملی۔ ہر مسلمان پر 17 رکعت نماز فرض ہے، جس میں 17 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ 90% مسلمز ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا مطلب نہیں معلوم۔ تب ہمیں لگتا ہے کہ مدرسے کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے ٹائم میں ہر مسلمان اپنے آپ کو خوب اپڈیٹ کر لیا ہے، یہاں تک کہ ہم پیدل چلتے تھے، ہم نے سائیکل لی، موٹر سائیکل، کار، موبائل، اے سی، فریج، واشنگ مشین، ساری سویدھائیں موجود ہیں۔ اپڈیٹ نہیں ہے تو صرف ہمارا مدرسہ۔ اور کچھ لوگ جو تعلیم کی تھوڑا بہت فکر رکھتے بھی ہیں، وہ ماڈرن اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ ماڈرن اسکول بناؤ، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے ان مدارس کا کیا ہوگا؟ ان میں پڑھنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو ماڈرن اسکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیسہ آپ ماڈرن اسکول بنانے میں انویسٹ کرو گے، وہی پیسہ آپ انہیں اپڈیٹ کرنے میں انویسٹ کرو گے تو قوم کا پیسہ بچ جائے گا۔ اور یہی حال ہماری لڑکیوں کے مدرسوں کا ہے۔ 5 سال میں، 7 سال میں عالم بنا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی، کسی اسکول میں، کالج میں جاتی ہیں، ان کے ٹیچرز، ان کے کلاس میٹ کون ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پین ایکسچینج سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایمان سے اور جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ پچھلے دنوں جونپور کا واقعہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، حجاب کی وجہ سے بچی کو ایگزام نہیں دینے دیا گیا۔ آپ نے اگر مدرسوں میں بورڈ کی تعلیم دی ہوتی، 100، 150، 200 بچیاں جاتی ایگزام دینے، تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکے۔ میرے بھائی، مجھے معلوم ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، پر ایک قدم اٹھاؤ گے جبھی دوسرے کا نمبر آئے گا۔ آپ جب مدرسے والوں کو چندہ دیجئے گا، ڈونیشن دیجئے گا، تو ان سے سوال کریے گا، ہمارے اسٹارٹنگ کے بچوں کے لیے میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں کہ نہیں ہیں، انگلش کے ٹیچر آپ نے ہائر کیے کہ نہیں کیے۔ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے، آپ ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے، تو آپ راحت اندوری کا شعر یاد کر کے اس دن کا انتظار کریے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میرے بھائی، وہ آگ لگ چکی ہے، بس آپ کے مکان تک پہنچنے کی دیر ہے۔